جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے توحید باری تعالی۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے والا موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے یہ بات سمجھ بھی لی اور الحمدللہ سن بھی لی۔ سن کر سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی ہم میں پیدا فرمائے۔ بعض لوگ سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے ساتھ دعا کا معاملہ بھی جاری رکھیں گے۔ آج میرا گلا خراب ہے، ناراضگی معاف، لیکن بہرحال پڑھیں گے ضرور۔ تو کل کی کلاس سے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کارخانے قدرت کو چلانے والا موجود ہے۔ اب وہ پیدا کرنے والا کیسا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آسانی سے خود بخود سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام و رسولہ، مختلف انبیاء کرام مختلف رسول بھیجے، پیغمبران عظام بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے متعلق بتایا بھی ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک خاموش رہے ہیں اور بندوں کو کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں سمجھایا، نہیں، اپنے بندوں کو اپنے متعلق بتایا ہے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں، وہ تمام احکامات صاف صاف واضح الفاظ میں بیان کی، اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ یاد رکھو، ٹھیک ہے جناب؟ یہ جو توحید کا ٹاپک ہے، یا توحید آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ دوسری بات، اللہ پر ایمان لانا یہ زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں رب لا یزال، جس کو زوال نہ ہو، جس کو فنا ہونا نہ ہو، جس کو خراب ہونا نہ ہو، جن کو زوال نہیں آئے گا، جو فنا نہیں ہوگا۔ دنیا تھی تو بھی اللہ تھا، دنیا نہیں تھی تو بھی اللہ تھے، اور یہ دنیا جب نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روح سے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد کئی زمانے تک، بعض احادیث میں 40 سال آئے، 40 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو 40 سال کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک دوسرا جو ہے نا نفخ ثانی، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ دنیا جب نہیں ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہوں گے، اور اللہ کا نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ جیسے ہمارا ابتدا ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا انتہا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا بھی ہمارے جیسا نہیں اور انتہا بھی ہمارے جیسا نہیں۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے، وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو تب بھی وہی ہوں گے، وہی ہوگا۔ اور انسان کو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے۔ قیامت کے دن پوچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، پوچھ گچھ کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورۃ القصص کے اندر 88 نمبر 88 نمبر آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی،
باقی ہر چیز دنیا کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں، جو محسوس نہیں کر رہے، جو چیز آپ نے کھا لی ہے، جو چیز آپ نے نہیں کھائی، جس کے متعلق آپ کو علم ہے، جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ذات میں ایک ہے، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو، اور نہ اس کے بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، نہ اوپر کا رشتہ بھی ان کا نہیں اور نیچے کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں کوئی اس کے برابر ہے، اس کا ثانی بھی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی طرح بھی کوئی نہیں۔ یہ ساری کی سارے باتیں، یہ سارے کے سارے جملے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا ثانی نہیں۔ اللہ ایک ہے، اپنے ذات کے اندر بھی اور اپنے صفات کے اندر بھی۔ ویسے اگر ہم سوچیں تو یہ باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا، اور جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ ان کو جب چاہے فنا بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنا دی ہے، اب بنانے کے بعد اس کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے، کیونکہ وہ اس کے بنانے والے ہیں۔ میں اور آپ دنیا ختم نہیں کر سکتے، میں اور آپ صرف دیوار تو لڑکھا سکتے ہیں، اس کو ڈھا سکتے ہیں، اس کو گرا سکتے ہیں، لیکن ختم پھر بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اس ایک دیوار کے ختم کرنے میں بھی ہمیں 100 سال لگیں گے، جی جناب۔ لیکن اللہ کریم جب چاہے، جس وقت چاہے، پوری کی پوری دنیا کو، دیوار نہیں کہہ رہا ہوں، گھر نہیں کہہ رہا ہوں، ایک یونیورسٹی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی ایک کن فیکون، کن تو ہو جا، تو ساری کائنات ختم ہو اور نام و نشان بھی نہ رہے، ایسا فنا ہو جائے کہ نام و نشان نہ رہے۔ میں اور آپ تو ایک ماچس کی تیلی بھی ختم نہیں کر سکتے، توڑ سکتے ہیں، کہیں گرا سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں، لیکن ختم کرنا، ذرہ ذرہ کر کے اس کا نام و نشان مٹا دینا، ہمارے لیے ایسا ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ختم کر کے فنا بھی کر سکتے ہیں پوری کی پوری کائنات کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کل کائنات کے بادشاہ ہے، جب چاہے اس کو فنا کر دے، اور ظاہر بات ہے اس کا کوئی باپ بھی نہیں، ورنہ وہی خدا ہوتا، اور اس کے بچی بھی نہیں، ورنہ وہ ضرور خدائی میں شریک ہوتے، اور اس طرح ایک خدا کا تصور ختم ہو جاتا۔ یعنی اللہ پاک کی بادشاہی میں اس کا والد بھی شریک ہوتا تو وہ کہتے ہیں میرا بھی حصہ ہے اور مجھ سے منتقل ہو کے آپ تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ میں آپ کا باپ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی ولم یولد، اگر اللہ کے بچے ہوتے، نیچے رشتہ ہوتا، تو پھر بچے بھی حق وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے کہ بھئی دنیا، آسمان، آخرت، دنیا، یہ زمین اور یہ چرند پرند، ان میں ہمارا حصہ ہے، اور بھئی آپ کے بعد ہم خدا بنیں گے جب آپ کو فنا ہو۔ لیکن اللہ کو تو فنا نہیں ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے، اللہ، اللہ۔ اور یاد رکھو یہ نام کسی کے لیے استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر واحد نام ہے جو کسی کے، محمد استعمال ہو سکتا ہے، ابراہیم استعمال ہو سکتا ہے، اسماعیل استعمال ہو سکتا ہے، جبرائیل استعمال ہو سکتا ہے، میکائیل استعمال ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے نام ہیں مختلف، ہر کوئی ہر نام رکھ سکتا ہے، لیکن صرف اللہ نام رکھ نہیں سکتا۔ اور اللہ کے ذاتی نام کے علاوہ 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ صفاتی نام در حقیقت اللہ کے صفات ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں۔ اللہ کی صفاتی نام 99 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 99 ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر 180
قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو، یعنی اللہ کے جتنے بھی بہترین نام ہیں ان بہترین ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دیا کرو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان اللہ کو اس کی خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، ربنا، یا الہ العالمین، یا ستار، یا غفور الرحیم، یا مہربان ذات، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور انسان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگو تو ہم تو یہی کرتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے خدایا اے خدایا، یا ربا یا ربا نہیں۔ بزرگان دین جو بھی تھے، جتنی بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ان سب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف ذاتی اور مختلف صفاتی ناموں سے پکارا کرتے تھے، تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اس بے مثال اور یکتا ذات اور ان بے مثال اور یکتا صفات کے تقاضے بھی یکتا ہیں۔ جب وہ ہمارا مالک ہے اور اس جیسا کوئی مالک نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس جیسا پروردگار کوئی نہیں، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کل کائنات کو بنانے والے ہیں۔ تو جب اس کل کائنات کے بنانے والے وہ بادشاہ ذات ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق بھی ہے، عبادت کے لائق معبود جس کو کہتے ہیں، معبود برحق۔ ایک معبودان باطلہ لفظ آتا ہے نا، معبودان باطلہ، معبودان باطلہ جو بزعم خواہش اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور کہتے تھے ہم خدا ہے، یا لوگوں نے ان سے خدا بنایا ہوا تھا، جیسے کہ لات، عزات، منات بت ہوتے تھے، اور وہ جا کے مکہ معظمہ کے ارد گرد خانہ کعبہ کے چاروں طرف بڑے بڑے بت جو ہے نا وہ رکھے گئے تھے پہاڑوں کے اوپر، اور مشرکین مکہ ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور کہتے تھے یہ سورج دیوتا ہے، یہ چاند دیوتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ فصل اگاتا ہے، یہ ہمیں بچہ دیتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے بھی بنایا ہوا ہے فلانا بابا ہے جی، یہ فلانا بابا ہے، یہ بچہ دیتا ہے اور یہ بچی دیتا ہے اور یہ غمدو اور یہ دستگیر ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا، یہ بیڑا پار ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب من اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مالک ہے، اس جیسا مالک کوئی نہیں، اور جب وہ ہمارا پروردگار ٹھہرا تو ظاہر بات ہے پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہے، معبود بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت اسی کے لیے جائز ہے، اسی کو جچتی ہے، اسی کے اوپر سجتی ہے اور اسی کو مزہ دیتا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، جس کے ہاتھ میں پاور ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، جو کہے کن تو دنیا ہو جائے، جو کہے کن تو آسمان بچھ جائے، جو کہے کن تو زمین بچھ جائے، جو کہے کن تو ساری کائنات لپیٹ میں آ جائے، جو کہے کن تو ساری کائنات کے اوپر قیامت آ جائے۔ یہ کون؟ یہ اللہ کی ذات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے درخت کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جو آسمان کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جو سورج کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جو دیوار کو خدا، جو پتھر کو، جو مورتی کو، جو شیر کو، جو بھینس کو، جو گائے کو، جو بندر کو خدا سمجھ بیٹھے، تو کیا بندر سے یہ ہو سکتا ہے؟ بندر سے تو میرے خیال میں اگر آپ ان کو مونگ پھلی نہ کھلائے تو خود مونگ پھلی بھی نہیں کھا سکتے ہیں جی، آپ کھلائیں نہ تو وہ کھائے کہاں سے؟ اور پنجرے میں بند کر کے، بلا ایسا خدا جو پنجرے میں بند ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عبادت کے لائق ہے تبھی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور وہ معبود ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ساری صفات موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عبادت معبود ہونے کی صفات موجود ہے، تبھی وہ عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ اسی کا حکم ماننا چاہیے، کسی اور کو حکم دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس نے دنیا بنائی ہے، نہ اس نے آپ کو بنایا ہے، نہ اس کے آپ کے کان بنائے، نہ اس نے آپ کی آنکھیں بنائی ہے، نہ اس کے آپ نے پیر بھی کسی اور نے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے بنائے۔ جب سارا کچھ اللہ نے بنایا، سارا سسٹم وہی چلا رہا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اور کسی کو حکم دینے کی یا کسی کے سامنے جھکنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پیدا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اسی سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ مدد ہیں جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا پیر بابا مدد، وہی پیر بابا رو رسے، بعض لوگ کہتے ہیں وہی بے بے رو رسے ہیں جی۔
نہیں نہیں نہیں، یا دستگیر یا غوث اعظم یا کہتے ہیں یا بیڑا پار یا عبد القادر جیلانی ہیں یا علی مدد، یہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ اللہ یا اللہ مدد. کیوں؟ یہ ساری کائنات تو اس نے بنائی ہے تو وہی مدد کر سکتا ہے. اور جب ان بزرگوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اب لوگ جو ہے نا وہ کتاب اٹھا کے دیکھتے نہیں. کتاب اٹھا کے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اقوال کو آپ دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے سوا اس نے نبی سے بھی نہیں مانگا، اس نے وقت کے پیغمبر سے بھی نہیں مانگا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سے بھی نہیں مانگا، بلکہ اللہ سے مانگا ہے، ڈائریکٹ مانگا ہے. تو جب اللہ ہی مدد دینے والے ہیں تو اللہ کی مدد کو چھوڑ کر مخلوق کی مدد میں لگ کر یہ تو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا انسان کو. اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں قرآن مجید کی صورت دہراتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں آیت کریمہ ہے نا کہ ہم تیری ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو تجھ ہی سے مدد مانگنے کا معنی ہر نماز کی ہر رکعت میں مدد مانگنے کا معنی یہ ہوا. ہر رکعت میں ہر دن کے 5 نمازوں کے ہر نماز کی ہر رکعت میں مدد مانگنے کا معنی یہی ہوا کہ وہی مدد دینے کے قابل ہے، لائق ہے، اور وہی مدد کر سکتے ہیں، وہی مدد دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مدد دینے والا، مدد کرنے والا نہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی مدد کرنے والا ہے تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وہ اپنے لیے دماغ کہیں سے خرید لے اور اس دماغ کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو ان کا دماغ ہے، اس دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، یہ دماغ نہیں ہے. اگر دماغ ہوتا تو وہ اللہ کی دین ہوتی، اللہ کو ماننے والے ہوتے. اچھا جناب، اب یہاں پر پھر توحید کی 2 قسمیں آتی ہیں. توحید کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید بالذات، اور دوسرے نمبر پر توحید فی الصفات. توحید بالذات کہتے ہیں اللہ کے ذات میں اللہ کو ایک ماننا، اور توحید فی الصفات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات میں ایک ماننا. ذات کے اندر یوں ایک ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل اور لائق نہیں، نہ اوپر کا کوئی رشتہ ہے نہ نیچے کا، نہ ذوی الفروز میں نہ عصبات میں، یعنی باپ دادا پر دادا بھی کوئی نہیں. اوپر والا رشتہ اس کو کہتے ہیں. اور نیچے والا رشتہ یعنی بیٹا، پوتا، پوتی، بچی، نواسی، نواسا، نیچی بھی یعنی بچوں کے بچے بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی صفات میں بھی اکیلے ہیں. یہ جو بیان ہو گیا یہ ذات میں تھا. صفات میں یوں اکیلے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں، جیسے کہ 99 نام ہم شمار کرتے کہ 99 نام صفاتی ہے، یہ دراصل اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں. جو کمالات ہیں وہ نام ہے، جو صفات ہیں وہ ان کی خوبیاں اور کمالات اور حسن ہیں. اللہ کے حسن میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی خوبیوں میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. اللہ کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کا کمال یہ ہے کہ انسان کو زندگی دیتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے. اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو موت دیتا ہے. دنیا میں اللہ کے سوا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی صفت کمالیہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بچہ دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بچہ دینے والا نہیں. بچی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچی دینے والا نہیں. کچھ بھی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ بھی نہ دینے والا نہیں. اللہ پاک جب چاہے، جس کو چاہے، جو کچھ بھی چاہے وہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی طاقت کا مالک وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے. تو توحید کی 2 قسمیں ہوئی، توحید بالذات
اور توحید فی الصفات، توحید بالذات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے اندر ایک ماننا، ایک جاننا، ایک سمجھنا۔ اور توحید فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات کمالیہ میں ایک ماننا، یعنی جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، بیماری دینا، شفا دینا، مار دینا، بھوکا رکھنا، کھلانا، پلانا، یہ سارا کچھ اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی صفات میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا توحید۔ اچھا بھئی، ہم مختصر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور یہ سمسٹر نظام، اس کی خوبیاں بھی بڑی ہے اور خرابیاں بھی بڑی ہے۔ اس کی ایک خرابی یہی ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام چلانے کی کوشش کریں گے اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جو کچھ آپ لوگوں کے لیے ویسے کام آنے والا تو بہت کچھ، اگر ہم پورا کا پورا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں علم کا سمندر بھی آپ کے سامنے رکھیں تو بھی یہ کم ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ ذائقہ آ جائے۔ اور یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر یا آپ لوگوں کا اسائنمنٹ یا کوئز یا پریزنٹیشن، یعنی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا وہ آسان ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ جس نہج پہ ہو یا ماشاءاللہ جس کلاس میں آپ پہنچے ہو تو اس میں تو لوگ پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ لوگ اس نہج، اس کرسی پہ بیٹھے ہو کہ آپ لوگ خود کسی کو پڑھا سکو، تو آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا نہیں بلکہ صرف اشارے سے اشارہ دوں گا، باقی آپ لوگوں نے پہنچنا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر ترتیب دینا، آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا، دل میں بٹھانا اور اس کے متعلق مختلف قسم کے معلومات حاصل کرنا اور مزید اس کو کھول کر بیان کرنا، سمجھنا، یہ آپ لوگوں کا اپنا کام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے، لیکچرز بہت ہیں ہمارے، اور ہم نے جو ہے نا وہ کلاسیں لینی ہیں، اور یہ ہے کہ اب کل پرسوں ایگزام کا زمانہ آئے گا، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو جناب من، توحید کے بعد اگر آپ کو توحید اگر آپ توحید سمجھنا چاہتے ہو اور آپ دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے۔ ویسے تو توحید کا سبق بہت زیادہ لازم ہے، لیکن توحید کو سمجھنے کے لیے آپ کو شرک بھی سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہے ان کی ضدوں کی وجہ سے۔ آپ اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ شرک سے بھی باخبر ہو جائیں۔ اگر آپ زمین سے باخبر ہونا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو آسمان کے متعلق بھی خبر ہو۔ اگر آپ پانی سے باخبر ہونا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ آگ کی تپش سے بھی باخبر ہو۔ اگر آپ دن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو بھی معلوم کریں گے، تب جا کے آپ کو دن کا اجالا سمجھ آ جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ مرد ہے تو اس نے عورت کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں یہ بچہ ہے تو وہ بچی کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ عالم ہے تو وہ جاہل کو سمجھ پاتے ہیں، تبھی وہ کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ تو تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں ان کی ضدوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ شرک کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ عقید توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ توجہ جی۔ اور یہ جتنی بھی اس کے بعد شرک اور اس کی تمام اقسام، یہ ساری چیزیں، کہانیاں، یہ بات کی پیداوار ہے۔ یہ بتوں کو پرستش کرنا، یہ آسمان کو، یہ چاند کو، ستاروں، سیاروں کو خدا ماننا، یہ بات کی پیداوار ہے، بہت بات کی بات ہے۔ انسان جب پیدا ہوا اس کا سب سے پہلا عقیدہ توحید کا تھا، وہ خدا کو ماننے والا تھا۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا کا پہلا انسان عقید توحید ہی کا قائل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے، اللہ کے نائب اور خلیفہ تھے۔ اللہ نے پہلے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی اولاد کو توحید کی عقیدے ہی کی تعلیم دی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا ہے۔ ہاں، زمانے کے ساتھ ساتھ چونکہ مسائل بڑھتے ہیں، وسائل بڑھتے ہیں اور قصے کہانیاں آتی ہے، تو ہوتے ہوتے درمیان میں انسانی آبادی کے اضافی کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر بکھر گئے اور آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے اور ایک اللہ کی بجائے کئی خدا ماننے لگے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو بھی معبود بنا لیا جو کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی بھی طریقے سے وہ ان کے ساتھ جچتی بھی نہیں تھے اور ملاپ بھی نہیں کر سکتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ معبود بنا۔ اب پتھر کا خدا کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ اب سورج کا اللہ کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ اب پھول کا اللہ کے ساتھ کیا موازنہ؟ اب بندر کا اللہ کے ساتھ کیا موازنہ ہے؟ تو لوگوں نے ایسی چیزوں کو بھی معبود بنا لیا جن کا اللہ کے ساتھ کسی طریقے سے میل بھی، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چلو، طاقت کا مالک ہو، قوت کا مالک ہو، خوبصورتی کا مالک ہو، جاہ و جلال کا مالک ہو، جمال کا مالک ہو، تو چلو کوئی بات بنے، لوگ دھوکہ کھا جائیں، لیکن مچھر کو، مکھی کو، چونٹی کو، سانپ کو، یہ کیا ہے؟ کم عقلی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پہلا پارہ دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری کیا ہے؟ وہی شرک ہے۔ تو ان لوگوں نے جس چیز کو بھی جس صورت میں دیکھا، ہیبتناک چیز کو ہیبتناک صورت میں دیکھا، تو اس سے خوفزدہ ہوئے اور سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے، خدا ہے، تو اس کی پوجا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مختلف زمانے میں لوگوں نے آگ کو، سمندر کو، آندھیوں کو، طوفانوں کو، بارشوں کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کا یہ دیوتا ہیں، اور ایسے کہ جو کہ لوگوں کو نفع دینے والی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو نفع بخش ہے، ان کی بھی پوجا شروع ہو گئی، جیسے گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، سانپ ہو گیا، بندر ہو گیا۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ایسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کے بعد دیگر کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق۔ یہ پیغمبروں کے بعد دوسرے پیغمبر کا آنا، دوسرے کے بعد تیسرے پیغمبر، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک قوم والے جب ان کے پاس پیغمبر آتا وہ توحید کا سبق پڑھاتے، اور وہ توحید کا سبق ان کے جانے کے بعد وہ بھول جاتے، وہ گمراہیوں میں، شرک کے اندر اور مختلف گناہوں کے اندر وہ ڈوب جاتے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور پیغمبر بھیج دیتے ہیں، تو وہ بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلاتے، شرک کی مذمت کرتے، گناہ کی مذمت کرتے، اللہ کی بغاوت کی مذمت کرتے، اور زمانے کی کتاب کی وہ جو مخالفت کرتے، اس مخالفت کی وہ لوگ جو ہے نا مذمت کرتے، تب جا کے وہ لوگ آہستہ آہستہ سیدھا اور راہ راست پر آ جاتے۔ پر بہرحال تاریخ کے اندر ہے کہ یہ شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بتایا ہے، لیکن زیادہ اقوال ملتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے وفات کے بعد لوگوں نے ان کی مورتی بنائی، اور یہ شیطان کے کہنے پہ بنائی گئی۔ بہرحال سورۃ النوح کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اس کو اسٹڈی کرے تو ہمیں اندازہ ہو جائے، یغوث و یعوق و نصرہ بہت بڑے بڑے بت تھے اس زمانے میں، لوگ ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور خدا ان کو کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ لقمان اور آیہ نمبر 13 نمبر آیت ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورۃ النساء کے اندر آیہ نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے اس انسان کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہو، لیکن اس کے علاوہ اور گناہ وہ معاف فرمائیں گے جس کو بھی وہ چاہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن اس انسان کی جس نے اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شرک کی ہو، چاہے وہ ذات میں ہو چاہے وہ صفات میں ہو۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ مغفرت فرمائیں گے جس کو چاہے۔ کسی انسان نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی انسان نے کسی کو گالی دی ہے، کسی انسان نے جو ہے کوئی اور گناہ کیا ہے، تو اور گناہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو معاف فرمائیں گے، لیکن جس کو چاہے تو، اگر نہ چاہے تو ان کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب یاد رکھو، شرک کی لغوی معنی ہے حصہ داری کے، کیا؟ حصہ داری، کسی چیز کے اندر
حصہ دار بننا۔ اور دین کے اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے، آسان الفاظ میں، آسان کوئی مشکل نہیں، بالکل جلیبی کی طرح آسان۔ اصطلاح شریعت کے اندر شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساتھی بنا دینا۔ ذات یا صفات میں حصہ دار بنا دینا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو حصہ دار بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذات اور صفات کی بات دوبارہ آ گئی تو شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ذات میں شرک اور صفات میں شرک، بالذات شرک بالصفات۔ اور آسان سی بات، جیسے کہ توحید کی دو قسمیں تھی، بالکل ویسا ہی ہے، لیکن یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک مانا، اللہ کے لیے کسی نے باپ کہا کہ اللہ کے باپ ہیں، اللہ کا باپ ہے، تو اس نے ذات میں شرک کر دی۔ کسی نے کہا اللہ کی بیٹی ہے، جیسے یہودیوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، کسی کا کفر نقل کر دینے سے انسان کافر نہیں بنتا۔ اگر ان کا کفر نقل کر کے آپ کو بیان نہ کر دوں تو آپ کو پتہ کیسے چلے؟ تو اس لیے ہم ان کے قول کو بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو ذات میں شرک کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا بیٹی مختص کرنا، بیوی مختص کرنا، یا خدا نخواستہ اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دینا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو بات بتائی ہے لم یلد ولم یولد، وہ جھوٹ ثابت ہوگی، اور اللہ کا قرآن جھوٹا ثابت ہوگا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر انسانوں میں جو اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں وہی جھوٹے ہیں، دروغ گو اور کذب سے کام لے رہے ہیں۔ اور صفات میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک یہ ایک قسم ہو گئی۔ اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے اس کو کسی اور کے لیے ماننا، جیسے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ جیسے یا آپ نے مجھے بچا لیا، نہیں، بچانے والے اللہ ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کو تو خود بھی موت آ رہی ہے، ڈاکٹر خود موت اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، وہ خود بھی مر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو بچا سکتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے مجھے بچا لیا، تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کو قادر مطلق تصور کرنا ہی توحید کا سبق ہے۔ تو صفات کے اندر بھی آپ نے اللہ کی صفات کو، کمالات کو کسی کے لیے مختص کر دیا اور کہا کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، تو آپ نے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ یہ انسان توبہ کے بغیر جو ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جس کو جرم عظیم جو قرآن میں کہا گیا ہے، یہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک کی صفات کو آپ انسان کے ساتھ مختص کر دے، اور آپ کہیں کہ بھئی اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ہم ان آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اللہ کو منظور ہوا اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ٹاپک کو و ملائکتہ کے اوپر لائیں گے، اور اس کے متعلق چیدہ باتیں عرض کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے عرض ہے، چونکہ ایگزام قریب ہے تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا وہ تیاری کریں، اور جتنا بھی جو کچھ ہوا ہے اس کو ازبر زبانی یاد کریں، یہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کو کام آئے گا۔ اکیلے آپ کے لیے نہیں، یہ تو صدقہ جاریہ ہے، کسی اور کو بیان کرو، کسی اور کو بتا دو، کسی اور کو سمجھا دو۔
اور یہ تو انسان کے لیے اسلامک اسٹڈیز، اسلامیات تو انسان کے لیے دین دنیا دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ لوگ کوشش کرو کہ اس کو زبانی یاد کر کے آپ گھر میں بھی کسی کو سنا سکتے ہیں، خود آپ کی زندگی میں بھی انقلاب لا سکتا ہے. تو اس کی کل تک اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جی جناب، سیار صاحب حاضری لے لیں.